اصل جو مسلک ہے نا، ابھی ذہن میں آ گیا تو بات کر ہی دیں کہ اصل مسلک دونوں کا اہل السنہ ہے۔ دیوبند ایک قصبے کا نام ہے، اس میں جو بزرگ تھے، جو علماء تھے، اس طرف کو منسوب کرتے ہیں کہ دیوبندی مسلک، یہ مسلک نہیں ہے، مسلک اہل السنہ ہے۔ دیوبندی مکتبہ فکر یعنی جو اس قصبے کے بزرگوں کا فکر کا مکتبہ، بریلوی مکتبہ فکر، کیونکہ ان کے مکتبہ فکر کا اصل منبع اصل میں وہ بھی اہل السنہ میں سے، لیکن مولانا احمد رضا خان صاحب ان کا تعلق بریلی سے تھا تو وہ اس کی نسبت بریلوی، اور دیوبند سے ان حضرات کا تعلق تھا اس نسبت سے دیوبندی، وگرنہ دعویٰ سب کا یہی ہے کہ وہ اہل السنہ میں سے ہیں، کیا دیوبندی کیا بریلوی، وہ سب کہتے ہیں کہ ہم اہل السنہ میں سے ہیں۔ اور غلام رسول سعیدی صاحب، اللہ تعالیٰ نے بڑا علم دیا تھا، بڑا علم اللہ نے دیا تھا، اور علم والوں کا احترام بہرحال جس مسلک سے بھی تعلق رکھتے ہوں، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ان کے ہاں سے ایک اتنی بڑی علمی چیز آئی جو غلام رسول سعیدی صاحب نے تفسیر لکھی ہے قرآن پاک کی، بہت بڑی علمی چیز ہے جو منصہ شہود پہ آئی۔ فون کیا، مبارکباد دی حضرت کو، تو ہم نے کہا کہ حضرت بہت اچھی چیز، اس وقت لکھ رہے تھے تفسیر، ان کی حضرت بہت اچھی چیز آہستہ آہستہ آ رہی ہے، اور حیرت ہے کہ آپ نے اس میں مولانا احمد رضا خان صاحب کے علمی مسائل میں بعض جگہ حضرت سے اختلاف فرمایا ہے، تو ہنس پڑے، اور ان کی ہنسی، اس کی کھنک ابھی تک کانوں میں ہے، اور فرمایا اسی لیے تو لوگ مجھے کہتے ہیں کہ دیوبندیوں کے ہاں بک گئے ہو۔ یہ ان کی ایک اچھی یاد ہے، ہنس مکھ انسان اور اپنے وقت کی قدر کرنے والے، وہ اللہ کے ہاں پہنچ گئے اب، تو ایک اچھی یاد ان کی تھی۔ ہم نے اس لیے عرض کیا کہ لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ مکاتب فکر میں بسا اوقات ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو آپ کو خوشی سے، آپ کو محبت سے ملتے ہیں، اور ان کی باتیں احساس دلاتی ہیں کہ ہر وقت تیر کمان ہاتھ میں لے کے نہیں چلنا چاہیے۔